اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 17 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں ہوتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ حمراء الاسد پر 3 روز قیام۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کیوں نہ کروں، چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف جاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف فرار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ دوواں قصہ، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ معدہ کا نظام۔ معدہ کا تو پیٹ۔ انسانی جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے وہ معدہ میں پہنچتا ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، پھر اس غذا کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے راستے سے جگر تک پہنچاتا ہے، پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اس خون کو باریک رگوں کے راستے سے پورے جسم میں باقدر ضرورت سپلائی کرتا ہے، اور معدے میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پیشاب اور پیخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ بے شک وہی ایک اللہ ہے جس کے قبضۂ قدرت میں سارے جہاں کا نظام ہے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں۔ تجارتی مال اور سامان پر زکوٰۃ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ہر اس چیز کی زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے تجارت کی غرض سے بیچنے کے لیے رکھی ہو۔ ابو داؤد 1562 کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں جو چیز بھی تجارت اور انویسٹمنٹ کے لیے خریدا جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ دکان کا سامان ہو یا زمین پلاٹ وغیرہ ہو۔ 4واں قصہ، ایک سنت کے بارے میں۔ مونچھوں کو کترنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کترتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ترمذی 2760۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے
تو ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ طبرانی اوسط 8475 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ منکرین کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط اتار دیا جائے گا۔ سورہ بلد 19-20 آیت میں ہے سو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کنز الامل 5793 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ خبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ ابن ماجہ 4272 زبیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ مفید ترین علاج کو سگتو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ ہجامہ تو کپنگ سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ کنز الامل 28142 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں حجامت سے گندا خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کے درد اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ 7 29 آیت میں ہے سوئے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 17 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 18 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔